آج کے اس تحقیقی مطالعہ یعنی اس گہرے جائزے کا آغاز ہم اس بنیادی بات سے کرتے ہیں کہ اس سب کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ ہاں، مقصد واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کسی عام کتاب کا خلاصہ نہیں ہے۔ ہم ول اور ایریل ڈورانٹ کی بہت ہی عظیم تحریر دی لیسنز آف ہسٹری کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ صحیح کہا۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مصنفین نے اپنی زندگی کی دہائیاں گزار کر انسانی تاریخ کی 50 صدیوں کا مطالعہ کیا اور پھر اس پوری 5000 سالہ تاریخ کو نچوڑ کر صرف 100 صفحات کی اس چھوٹی سی کتاب میں قید کر دیا۔ ہاں، یہ دراصل ایک ایسی تحریر ہے جو کسی بھی پڑھنے والے کو تاریخ کے اہم ترین اسباق کا عالم بنا سکتی ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم بائیولوجی، اخلاقیات، مذہب، سیاست اور جنگ جیسے اہم موضوعات پر ان اسباق کو سمجھیں گے جو انسانیت کے پورے سفر کا نچوڑ ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ یہ صرف بادشاہوں کی موت یا جنگوں کے سال یاد رکھنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دراصل یہ اس بات کو سمجھنے کا واحد ذریعہ ہے کہ انسان آخر ہے کیا، اور سب سے بڑھ کر ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس گہرے جائزے کے ذریعے سننے والوں کو ان چھپے ہوئے پیٹرنز کا اندازہ ہوگا جو صدیوں سے ہمارے معاشروں میں بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر زمین یعنی جغرافی کی بات کی جائے تو تاریخ پر زمین کا کردار ہمیشہ سے بنیادی رہا ہے، اور کتاب اس بات پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالتی ہے کہ زمین اور ماحول کس طرح تہذیبوں کا رستہ طے کرتے ہیں۔ دریاؤں کا رخ بدلنا یا نئے جزیروں کا بننا کوئی معمولی واقعات نہیں ہوتے۔ واقعی۔ اگر ہم قدیم تہذیبوں کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ دریاؤں کے کنارے ہی کیوں آباد ہوئیں؟ کیونکہ وہاں پانی تھا، فصلوں کے لیے زرخیز زمین تھی اور تجارت کے لیے رستے موجود تھے۔ مصر کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ وہ دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے جغرافی کی اس مجبوری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کو ہی لے لیجئے۔ بہت بہترین مثال ہے۔ اس ایک ایجاد نے صدیوں پرانے تجارتی راستوں کی اہمیت بدل کر رکھ دی۔ سمندری راستوں کا ننسار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ لیکن اس سب میں ایک چیز واضح ہے کہ انسان تہذیب بناتا ہے، زمین خود بخود کچھ نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ زمین صرف ایک میدان فراہم کرتی ہے۔ اس میدان میں انسان کا برتاؤ کیسا ہوگا یہ طے کرنا بائیولوجی کا کام ہے۔ کتاب میں بائیولوجی کے حوالے سے 3 اہم ترین اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی دراصل مقابلے کا نام ہے۔ لائف از کمپٹیشن۔ جب معاشرے میں امن ہوتا ہے تو یہ مقابلہ تجارت اور کاروبار میں بدل جاتا ہے۔ اور جب حالات مشکل ہوتے ہیں؟ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، وسائل کم پڑنے لگتے ہیں، تو یہ مقابلہ سیدھا جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کتاب کا ایک بہت گہرا مشاہدہ یہ ہے کہ ریاستیں بھی بالکل عام انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یعنی جس طرح ایک بھوکا انسان خوراک اور تحفظ کے لیے لڑتا ہے، ریاستیں بھی انہی جبلتوں کے تحت بیرونی دشمنی یا وسائل پر قبضے کے لیے لڑتی ہیں۔ لیکن رکیے، میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سوچ تھوڑی زیادہ مایوس کن نہیں ہے؟ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ صدیوں کی تہذیب نے انسان کو اس جانوروں والے مقابلے سے آگے نکال دیا ہے۔ کیا واقعی ریاستیں آج بھی صرف اس اندھے مقابلے کے تحت کام کرتی ہیں؟ بظاہر ہم نے قوانین اور ادارے بنا لیے ہیں، لیکن بنیادی انسانی فطرت وہی رہتی ہے، اور اسی مقابلے کا نتیجہ بائیولوجی کے دوسرے سبق میں ملتا ہے، جو کہ انتخاب کے بارے میں ہے۔ ہاں، زندگی انتخاب ہے، یعنی لائف از سلیکشن۔ فطرت کو اس بات سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ سب برابر ہوں۔ فطرت بنیادی طور پر نابرابری کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس فرق ہی کی وجہ سے ارتقاء ہوتا ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک انتہائی سخت لیکن سچائی پر مبنی جملہ لکھا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آزادی اور برابری دشمن ہیں۔ یہ جملہ واقعی چونکانے والا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہم جمہوریت اور انسانی حقوق میں آزادی اور برابری دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ اگر ہم کسی معاشرے میں لوگوں کو مکمل آزادی دے دیں
تو جن کی صلاحیتیں زیادہ ہیں یا جو زیادہ طاقتور اور چالاک ہیں وہ لازمی طور پر زیادہ دولت اور وسائل جمع کر لیں گے۔ بالکل، اور اس سے معاشی نابرابری پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ہم آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف اگر زبردستی برابری قائم کرنا چاہیں تو آپ کو لوگوں کی آزادی چھیننی پڑے گی۔ ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح تصور پیش کیا ہے آپ نے۔ اور تیسرا بائیولوجیکل سبق یہ ہے کہ زندگی کو ہر حال میں افزائش کرنی ہے، زندگی کو بڑھنا ہے۔ یہاں میلتھس کے نظریے کا حوالہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ مالتھس وہ انگریز مفکر تھا نا؟ ہاں، جس نے 18ویں سینچری میں یہ واضح کیا تھا کہ آبادی ہمیشہ وسائل اور خوراک کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ جب کسی خطے میں لوگ وہاں کی خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت سے بڑھ جاتے ہیں تو فطرت خود وہاں آ کر توازن قائم کرتی ہے۔ اور فطرت کا توازن قائم کرنے کا طریقہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ جنگ، قحط یا کسی تباکن وبا کے ذریعے آبادی کو واپس وسائل کے مطابق لے آتی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ان بائیولوجیکل حقائق کو ذہن میں رکھیں اور انسانی فطرت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں اتنے انقلاب آئے، اتنی تہذیبیں آئیں اور گئیں، لیکن ہیومن کیریکٹر یعنی انسانی فطرت ویسی ہی رہی۔ انسان نہیں بدلا۔ نئے حالات میں بھی انسان اپنی پرانی عادات لے کر ہی سامنے آتا ہے۔ کتاب میں انقلابیوں کے حوالے سے ایک زبردست بات کہی گئی ہے۔ جو لوگ پرانے نظام کے سخت خلاف لڑتے ہیں اور باقیت کرتے ہیں، جب انہیں خود اقتدار ملتا ہے تو کچھ ہی عرصے بعد وہ بالکل وہی ظالمانہ طریقے اپناتے ہیں جن کی وہ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سسٹم بدل جاتا ہے، لیکن اس سسٹم کو چلانے والے انسان کے اندر کا خوف، لالچ اور طاقت کی خواہش نہیں بدلتی۔ اور اسی انسانی فطرت کو جب صدیوں تک مختلف جغرافی میں رکھا جاتا ہے تو نسلوں کے تصورات جنم لیتے ہیں۔ نسل سے یاد آیا، 19 سینچری میں گوبینو اور چیمبرلن جیسے مفکرین نے سفید فام برتری کے نظریات پیش کیے تھے، جسے آرین سپیریورٹی کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی تمام عظیم تہذیبیں صرف ایک مخصوص سفید فام نسل نے بنائی ہیں اور باقی سب نسلیں کمتر ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بنیاد پرست اور غلط سوچ تھی۔ بالکل۔ اور اس تحقیقی مطالعے میں مصنفین نے ان نسل پرستی کے نظریات کو تاریخی دلائل کے ساتھ پوری طرح پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی گہرائیوں میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ تہذیب کسی ایک نسل کی جاگیر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ چین کی عظیم تاریخ کو ہی دیکھ لیں، یا امریکہ میں مائنز کی حیرت انگیز اور پیچیدہ تہذیب کو، ہندوستان کی قدیم تاریخ، اور پھر مسلمانوں کا وہ سنہری دور جو انہوں نے بغداد اور اسپین کے شہر کورڈوبا میں قائم کیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عظیم تہذیبیں ہر خطے اور ہر رنگ کے لوگوں نے بنائی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسل تہذیب کو نہیں بناتی، بلکہ جغرافی، وقت اور مخصوص حالات مل کر کسی ایک نسل کو شکل دیتے ہیں۔ اور یہی حالات نہ صرف نسلوں کو بلکہ ہماری اخلاقیات کو بھی طے کرتے ہیں۔ یہ جاننا کسی بھی تاریخ پڑھنے والے کے لیے بہت اہم ہے کہ اخلاقیات یعنی مورلز کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اخلاقیات دراصل معاشی ادوار کے مطابق طے ہوتی ہیں۔ کتاب نے انسانی تاریخ کو 3 اہم معاشی ادوار میں تقسیم کیا ہے نا؟ ہاں، پہلا تھا شکاری دور۔ اس وقت انسان جنگل میں تھا، ہر روز زندہ رہنے کی جدوجہد تھی۔ اس دور میں طاقت، جراحت اور لڑائی اہم اخلاقی قدریں تھیں۔ یعنی جو شخص آج ہمیں ظالم یا لالچی لگتا ہے، اس دور میں اس کی جراحت خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ بالکل۔ پھر انسان نے کھیتی باڑی سیکھی اور زراعتی دور آ گیا۔ ایگریکلچر نے پوری اخلاقیات کو بدل کے رکھ دیا۔ کھیتی باڑی کے لیے زمین پر کام کرنے والے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ اس نئے معاشی نظام نے نئے مورلز پیدا کیے۔ اب جلدی شادی کرنا، بہت سے بچے پیدا کرنا اور خاندان کا ایک ساتھ جڑ کر رہنا بہترین اخلاقیات بن گئی۔ اس دور میں بچے ایک معاشی اثاثہ تھے جو کھیت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر فیکٹری لگ گئی۔ صنعتی انقلاب نے آ کر سب کچھ الٹ پلٹ دیا۔ یہ واقعی بہت اہم تبدیلی تھی۔ کیوں اہم ہے یہ سمجھنا؟ صنعتی دور نے شہروں کو آباد کیا۔ اب جب ایک خاندان شہر کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے اور فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو بچے معاشی اثاثہ نہیں رہے، بلکہ وہ ایک معاشی بوجھ بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شادیاں دیر سے ہونے لگیں۔ فیکٹریوں میں اور دفاتر میں انفرادی کام کرنے کی وجہ سے انڈیویجولزم بڑھا۔ خاندانی ڈھانچہ جو زراعتی دور میں مضبوط تھا
وہ شہروں کی بھیڑ میں اپنا وجود کھو بیٹھا۔ آج ہم جن اخلاقی بحرانوں کا رونا روتے ہیں وہ دراصل پرانے زراعتی دور کی اخلاقیات کا نئے صنعتی دور کے حالات سے ٹکراؤ ہے۔ اخلاقیات کی طرح ہی ان حالات نے مذہب پر بھی اپنا اثر چھوڑا۔ تاریخ میں مذہب کا کردار ہمیشہ معاشرے کو جوڑ کر رکھنے کا رہا ہے۔ مذہب نے عام آدمی کو زندگی کی سختیوں کے سامنے امید دی ہے اور معاشرے میں قانون کی پابندی سکھائی ہے۔ لیکن یہاں کتاب میں نیپولین کا ایک انتہائی بے باک قول پیش کیا گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب وہ چیز ہے جو غریبوں کو امیروں کا قتل کرنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سن کر تھوڑا جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقتور حکمران ہمیشہ مذہب کو معاشرے میں کنٹرول قائم رکھنے کے ایک اہم ہتھیار کے طور پر دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، صنعتی انقلاب اور سائنس نے انسان کے سوچنے کا انداز بدلا۔ عام تصور یہ ہے کہ سائنس کے آنے سے مذہب بالکل کمزور ہو گیا۔ تاہم تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مذہب اتنی آسانی سے نہیں مرتا۔ تاریخ میں مذہب کئی بار زوال کا شکار ہوا اور پھر پوری طاقت سے واپس آیا۔ مثال کے طور پر مصر میں ایک فرعون گزرا، اخناتون۔ اس نے اپنے دور کے تمام پرانے دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی لگا دی اور صرف ایک خدا کی پرستش شروع کروائی۔ لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوئی، وہاں کے مذہبی پیشواؤں نے دوبارہ اپنا پرانا مذہب واپس نکھارا۔ اور قریبی تاریخ میں دیکھ لیں، فرانس کے انقلاب کے دوران باغیوں نے ایتھیزم کا اعلان کیا اور ریزن کی دیوی کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن چند ہی سالوں میں انہیں سمجھ آ گئی کہ عوام کو جوڑ کر رکھنے کے لیے انہیں دوبارہ مذہب کو واپس لانا پڑا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی معاشرہ مکمل طور پر مذہب کے بنا اپنی اخلاقیت کو لمبے عرصے تک قائم رکھ سکتا ہے؟ تاریخ کا جواب صاف لگتا ہے کہ عام طور پر ایسی کوئی بڑی مثال نہیں ملتی جہاں صدیوں تک مذہب کے بغیر معاشرے نے اخلاقی توازن برقرار رکھا ہو۔ خیر، اس سے اگر ہم پیورسٹ فارم میں اکنامکس یعنی معیشت کی طرف جائیں تو کارل مارکس کے نظریے کی پیروی کرتے ہوئے کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اصل میں تاریخ اقتصادیات ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ جو تمام سیاست، مذہب اور جنگیں ہیں، یہ سب صرف معیشت اور دولت کے مقابلے کا دھوکہ ہیں۔ اور تاریخ کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ دولت ہمیشہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا ہم نے بایولوجی والے حصے میں ڈسکس کیا، صلاحیت اور طاقت چند لوگوں میں ہوتی ہے، اور وہ وقت کے ساتھ سب کچھ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ اور جب دولت کا فرق معاشرے میں حد سے تجاوز کر جائے تو وہاں ایک قسم کی بارودی صورتحال بن جاتی ہے۔ غریبی اور امیری کی اس شدید کھائی کو بھرنے کے لیے تاریخ ہمیں صرف دو ہی راستے دکھاتی ہے۔ یا تو قانون کے ذریعے پرسکون انداز میں دولت کو دوبارہ تقسیم کیا جائے، جیسا کہ قدیم ایتھنز میں سولون نے کیا تھا۔ سولون کی مثال بہت زبردست ہے۔ ایتھنز میں حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ غریب کسان اپنا قرضہ چکانے کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو غلامی میں بیچ رہے تھے۔ امیر لوگ زمینوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ معاشرہ سول وار کے بالکل دہانے پر تھا۔ ایسے میں سولون کو پاور ملی۔ اس نے آ کر سیدھا تمام قرضے معاف کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو آزاد کیا جو قرضے کی وجہ سے غلام بن چکے تھے، کرنسی کی قیمت کم کی اور ایک نیا ٹیکس سسٹم بنایا۔ اس کی ان پرسکون اصلاحات نے ایتھنز کو تباہی اور خون خرابے سے بچا لیا۔ صحیح کہا، سولون کا راستہ بہترین تھا، لیکن اگر یہ قانونی اور پرسکون راستہ نہ اپنایا جائے تو پھر دوسرا راستہ صرف انقلاب ہوتا ہے، جہاں خون خرابہ ہوتا ہے اور غربت کو سب میں زبردستی بانٹ دیا جاتا ہے۔ روم میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں کے حالات بھی ایتھنز جیسے تھے۔ وہاں گراچی بھائیوں نے امیروں سے زمین واپس لے کر غریبوں میں بانٹنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کا طاقتور طبقہ یعنی سینٹ ان کے خلاف ہو گیا اور دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس ناکامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ روم میں ایک شدید کلاس وار اور سول وار شروع ہو گئی، جس نے معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب معاشی نظام اور انقلاب کی بات ہو تو کمیونزم اور کیپٹلزم کا ذکر از خود آ ہی جاتا ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ سوشلزم اور ریاست کا مکمل کنٹرول یہ کوئی جدید دور کی پیدائش ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ قدیم سمیریا، روم میں ڈایوکلیشین کا نظام، چین میں وانگ مانگ جیسے بادشاہ کی حکومت، اور پھر امریکہ میں انکاز کی عظیم تہذیب، یہ سب سوشلزم کی عملی اور قدیم مثالیں ہیں۔ ان تمام جگہوں پر ریاست زمین اور تجارت کو مکمل کنٹرول کرتی تھی، لیکن یہ تمام تجربے بالآخر کسی نہ کسی شکل میں ناکام ہی ہوئے۔ اصل میں دونوں نظاموں کے اپنے بنیادی فوائد اور نقصانات ہیں۔
कैपिटलिज्म लोगों को मेहनत करने और नए आइडियाज लाने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इस आज़ादी से बेशुमार दौलत और तरक्की पैदा होती है। लेकिन मसला ये है कि ये दौलत आखिर में चंद हाथों में इकट्ठी हो जाती है। दूसरी तरफ सोशलिज्म बराबरी लाने का दावा करता है, जिसके नतीजे में लोग भूखे नहीं मरते, लेकिन ये सिस्टम मुआशरे से आज़ादी छीन लेता है और तरक्की की रफ्तार रुक जाती है। आज के दौर में तारीख का गौर से मुताला करने वाले जानते हैं कि ये दोनों निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये एक सिंथेसिस का अमल है। सरमायादाराना निज़ाम ने समझ लिया है कि अगर रेवोल्यूशन से बचना है तो वेलफेयर स्टेट का तस्वुर अपनाना होगा, गरीबों के लिए स्कीम्स लानी होंगी। और सोशलिज्म को भी समझ आ गई है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और आज़ाद मंडियों के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। और इस माशी तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक बेहतर सियासत की। चलिए अब हुकूमत और जंग की बात करते हैं। तारीख में इंसान ने हुकूमत चलाने की हर मुमकिन शक्ल का तजर्बा किया है। सबसे पहले बादशाहत या मोनार्की। इसका रिकॉर्ड तारीख में मिला जुला रहा है। रोम में ऑगस्टस और उसके बाद आने वाले एंटोनाइन्स का दौर बादशाहत का सुनहरा दौर कहलाता है, क्योंकि वहां उन्होंने मुसलसल अमन और इंसाफ कायम रखा। फिर बारी आती है एरिस्टोक्रेसी की, यानी जहां चंद अमीर या खास खानदान हुकूमत करते हैं। इस निज़ाम में एक अच्छी बात यह रही कि उन्होंने हमेशा फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट्स और कल्चर को बहुत फ़रोग़ दिया, क्योंकि उनके पास वक्त और पैसा था। लेकिन बिलाखिर ये निज़ाम भी अपने ही बनाए हुए आयश व इशरत और सिर्फ अपनी ज़ात पर तवज्जो देने की वजह से ज़वाल पजीर हो गया। फिर तारीख रुख करती है जमहूरियत की तरफ, यानी डेमोक्रेसी। कदीम एथेंस की मिसाल लें, जहां डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, तो वहां भी जमहूरियत ने अफरा तफरी और शदीद क्लास वॉर को जन्म दिया था। तारीख का एक अहम सबक ये है कि जमहूरियत में हमेशा ऐसे दौर आते हैं जहां सियासतदान सिर्फ अवाम के वोट लेने और उन्हें खुश करने के लिए वसाइल बांटते हैं। वो झूठे वादे करते हैं जो बिल आखिर मुल्क को माशी तबाही की तरफ ले जाते हैं। अमरीका की मिसाल थोड़ी मुख्तलिफ है। वहां जमहूरियत इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उन्हें शुरू में एक अजीम और आज़ाद वसी ज़मीन मिली, और दूसरा, उन्हें ज्योग्राफी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हाँ, वो दोनों तरफ ओशन से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बैरूनी हमलों का डर नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद विल और एरियल डुरैंड का मानना है कि जमहूरियत आसान नहीं, ये सबसे मुश्किल निज़ाम है, क्योंकि इसे चलाने के लिए तालीम याफ्ता और शऊर वाले अवाम की अशद ज़रूरत होती है। अगर अवाम में तालीम नहीं और वो सच और झूठ का फ़र्क नहीं जानते, तो जमहूरियत बहुत आसानी से चंद ताकतवर लोगों की गुलामी में बदल सकती है, जहां सिर्फ नाम का वोट होता है। लेकिन फिर भी इंसान ने अब तक हुकूमत के जितने तजर्बात किए हैं, इन तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम साबित हुआ है। सियासत और मुल्की निज़ाम के बहसों के नतीजे में हमेशा एक मकाम ऐसा आता है जब गुफ्तगू तारीख के सबसे तारीक और खूनखार हिस्से की तरफ मुड़ती है, जंग। और किताब में यहाँ एक ऐसा हकीकत पसंदाना नंबर पेश किया गया है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। पिछले 3421 सालों की जो लिखी हुई तारीख हमारे पास मौजूद है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 268 साल पुरअमन गुजरे हैं। बाकी हर साल कहीं ना कहीं इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा था। जंग तारीख का वो हिस्सा है जो मुसलसल जारी रहता है और बड़ी तब्दीलियां लाता है। किताब में जंग के मौजू पर एक जनरल और एक फलसफी के दरमियान एक इंतहाई गौर तलब मुकालमा पेश किया गया है। यहाँ हमारा मकसद किसी एक नजरिए की तरफदारी करना नहीं, बल्कि तारीखी और फलसफियाना हक़ाइक़ को बखूबी बयान करना है। जनरल का मौक़िफ़ ये है कि जंग एक कुदरती अमल है। उसके मुताबिक इंसान की बका और उसकी इज्जत के लिए कभी ना कभी जंग ज़रूरी होती है। वो मानता है कि लंबी शांति और पुरअमन दौर इंसान और मुआशरे को ऐशो इशरात में मुब्तला करके कमज़ोर कर देता है, जबकि जंग मुआशरे की सलाहियतों को निखारती है। दूसरी तरफ फ़लसफ़ी का नज़रिया यह है कि पुराने दौर में शायद जंग मुकाबले का एक तरीका रही हो, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बारूद के दौर में जंग इतनी तबाहकुन हो चुकी है कि ये पूरी इंसानियत को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है। फ़लसफ़ी उम्मीद रखता है कि इंसानियत आपस के मसाइल और बायोलॉजिकल मुकाबले को हल करने के लिए नए, बेहतर और पुरअमन तरीक़े ढूंढ लेगी। अगर ऐसा ना किया गया तो ये नई टेक्नोलॉजी इंसान को इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ ले जाएगी। तो इस सब का मतलब क्या है? हाँ, मैं यही सोच रही थी। आखिर इन तमाम असबाब का निचोड़ क्या है?
تہذیبیں آخر کیوں گرتی ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کی فیراؤز کی تہذیب چلی گئی، روم زوال کا شکار ہوا، تو کیا ان کا گرنا پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے؟ تہذیبیں کسی رہسیمئی آسمانی نظام کے تحت یا کسی بددعا کی وجہ سے نہیں مرتیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی تہذیب کی قیادت آنے والی تبدیلیوں اور نئے مسائل کا مقابلہ کرنے کی قابلیت کھو لیتی ہے۔ مسائل جیسے کہ زمین کا بنجر ہو جانا اور خوراک کی کمی، یا دولت کی انتہائی نابرابری جو معاشرے کو اندر سے خسایا اور نفرت سے توڑ دے، اور اخلاقی تباہی جب لوگ اور حکام ان وقتی چیلنجز کو نئے سولوشن سے حل نہیں کر پاتے تو تہذیب آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھتی ہے۔ کہ انسان پچھلی صدیوں کے مقابلے میں زیادہ خوش ہے؟ خوشی کا معیار تو شاید آج بھی وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا، لیکن ہاں، اگر ہم ترقی کو ایک مختلف انداز سے دیکھیں، یعنی ماحول اور فطرت پر انسان کے کنٹرول کے طور پر، تو پھر جواب ہے ہاں۔ ہم نے بیماریوں پر قابو پایا ہے، بچوں کی پیدائشی موت کی شرح کم کی ہے اور فصلوں کی پیداوار بڑھائی ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے واقعی تہذیبی سفر میں ترقی کی ہے۔ اور اس تہذیب کے سفر کی سب سے خوبصورت بات جو ڈورینڈ نے لکھی وہ یہ ہے کہ تہذیبیں واقعی مرتی نہیں ہیں۔ زوال ضرور آتا ہے، لیکن وہ اپنا علم، اپنا سرمایہ، اپنا آرٹ اور اپنی سائنس اپنے زوال سے پہلے دوسری جگہوں اور دوسری نسلوں کو منتقل کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ قدیم گریس یعنی یونان کی اپنی سلطنت تو ٹوٹ گئی، لیکن ان کا علم، ان کی فلسفی، ڈیموکریسی کا آئیڈیا اور ان کی جیومیٹری آج بھی ہماری کتابوں اور ذہنوں میں پوری طرح زندہ ہے۔ بالکل صحیح معنوں میں اسے سن کر احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم صرف بے جان تاریخی کہانیاں نہیں سن رہے، ہم اصلوں میں انسانیت کی ایک بہت بڑی میراث کے وارث ہیں۔ آج کا زندہ انسان جس کا وجود اس دنیا میں ہے، وہ پچھلی تمام تہذیبوں کے علم اور تجربات کا امین ہے۔ ہم پچھلے ہزاروں سالوں کے سب سے امیر ترین وارث ہیں۔ اور اس سب میں ایجوکیشن یعنی تعلیم ہی وہ واحد میکانزم ہے جس کے ذریعے اس عظیم تہذیب کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہماری سب سے بڑی اور بنیادی کامیابی ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسی پر اس گہرے جائزے کو آخری تصور کی طرف لے جاتے ہوئے ایک انتہائی اہم سوال پر غور کرنا بنتا ہے۔ وہ کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ تہذیب کی بقا صرف اور صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک تعلیم اور علم کی درست منتقلی پر منحصر ہے، لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہر شخص کے پاس ہر وقت بے تحاشا ڈیٹا موجود ہے جسے ہم انفارمیشن اوور لوڈ کہتے ہیں، کیا ہم واقعی اپنی اصل تہذیب، فلسفے اور اسباق کو اگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں؟ یا پھر معلومات کی اس مسلسل اور شور شرابہ بھری بھیڑ میں ہم خود اپنی تہذیب کو فراموش کر کے ایک بالکل نئے زوال کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں؟ یہ واقعی میں ایک ایسی سوچ ہے جو صدیوں کے سفر کو آج کے لمحے سے بالکل پرفیکٹلی جوڑ دیتی ہے۔ امید ہے کہ تاریخ کے ان اہم اسباق کا یہ گہرا جائزہ سب سننے والوں کے اندر معاشرے کو بہتر طریقے سے دیکھنے کا نیا تجسس پیدا کرے گا۔